عادت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے سید احمد حسن جی۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا حسنین کے نانا نے جسے چاہا در پہ بلا لیا زہرا کے بابا نے جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ۔ اور بہت خوبصورت شعر، کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور شعر سماعت کیجئے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا میرا تجھ سے ہے واسطہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آہستہ آہستہ روزہ کھلنے کا ٹائم قریب آتا چلا جا رہا ہے اور سب لوگ اپنے گھر میں دسترخوان پر موجود ہوں گے، کچھ لوگ ابھی بھی کچھ بنا رہے ہوں گے، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے رمضان کا، ہمیں کچھ نیکیاں ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے، بٹورنی ہوتی ہے، یہ کہہ کے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے رہنمائی کرنی ہے، بچوں کو بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، اور یہ صرف اس مہینے نہیں بلکہ ہمیں گاہ بگاہ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جب ہمارے قریب آتا ہے نا تو بہت سارے دوسرے دنیاوی کام تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اور دینی رسومات جسے کہتے ہیں، نماز کی عبادات زیادہ ہوتی ہیں، نوافل کی ہوتی ہیں،
اور نظر و نیاز کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے تہوار بیچ میں آتے ہیں، بڑے بڑے دن آتے ہیں، ولادت آتی ہے، رحلت آتی ہے، اس طرح سب. پھر ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بڑے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، بزرگ ہوتے ہیں، بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آپ کے سر پہ جو تاج ہوتا ہے نا بڑے کا، اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے پیغمبران دین، صحابہ اکرام، نبیوں نے، صحابیوں نے یہ آگے چل کے جو یہ چلا ہے سب سلسلہ، اور نبی کی امت میں جب یہ آیا ہے تو یہ اتنا، آپ لوگ جب گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا صرف بڑا عمر میں ہونا بڑا نہیں ہوتا. یہ ایک اللہ پاک نے آپ کو یہ اقتدار دیا ہے نا بڑے ہونے کا، اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کو گاہ بگاہ بتانا، فرض سمجھ کے بتانا، لیکن خود ایک مثال بننا. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بول رہے ہیں اور خود آپ مثال نہیں بن رہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے آپ کا بولنے کا. اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہی بات ہے نا، انہوں نے جو خود کیا پھر وہ کر کے دکھایا، جبکہ وہ پیغمبر تھے، ان سے بڑی کوئی ذات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم خود بڑک پن کا ایک فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بچوں کو جب تربیت کرنے لگتے ہیں تو ان کے اوپر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ قبول نہیں کرتا آپ کی باتیں سننے کو. تو اسی لیے سب سے پہلے خود مثال بنے، خود کا لہجہ اچھا ہو، خود کا پہننا اوڑھنا ایسا ہو کہ دوسرے کو بولتے ہوئے اچھا لگے، نہ کہ تکبر ہو آپ کی گفتگو میں، ایک بڑک پن ایسا ہو کہ وہ ایگو ہو. ایسا بچہ آپ کو کبھی فالو نہیں کرے گا، چاہے وہ ماموں ہو، چاہے وہ نانا ہو، چاہے وہ دادا ہو یا چاچو ہو، کوئی بھی ہو. اپنے اندر خود ایسا کچھ پیدا کریں کہ بچے آپ کو خود دیکھ کے کہیں، فخر محسوس کریں، میں اس چاچا، وہ میرے چاچا ہیں، وہ میرے ماموں ہیں، وہ میری پھپھو ہے، وہ میری خالہ ہے. نہ کہ آپ کو کترائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تربیت کا بھی. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ صحیح آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے کہ بچے ہمیں دیکھنے کے بعد سیکھیں. بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی کو ترغیب دینے کے لیے سراپائے ترغیب بننا پڑتا ہے. جب تک آپ خود ہی عمل نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کے ماتحت بندہ جو ہے وہ کبھی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر والد صاحب ہیں، وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں یا بات بات پر گالی دیتے ہیں، اور بچے کی یہ تربیت کرتے ہیں بیٹا گالی دینا گناہ ہے، گالی دینا بری بات ہے. تو بچہ تو آلریڈی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابا جان جب بھی بات کرتے ہیں تو گالی کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے. تو کبھی بھی بچے پر جو ہے وہ مثبت اثر نہیں آئے گا. مثبت اثر اسی ٹائم آئے گا جب ہم وہ عمل کر کے دکھائیں گے. باپ بولے بیٹے کو کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، اور باپ خود اس کا عمل یہ ہو کہ وہ خود بیٹا ٹی وی کے سامنے فلمیں دیکھ رہا ہو، ڈرامے دیکھ رہا ہو، تو کبھی بھی بچے پر یہ اثر نہیں آئے گا، اچھا اثر مرتب نہیں ہوگا، اور کبھی بھی بچہ تیار نہیں ہوگا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے. اور پھر ہمارے والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا یا ہمارا کہنا نہیں مانتا. تو آپ کا کہنا کب کیسے مانے گا؟ جب آپ نے خود ہی وہ عمل نیگیٹو کر کے دکھایا ہے بچے کو، تو بچے پر کوئی اچھا اثر مرتب نہیں ہوگا. تو اگر ہم چاہتی ہیں کہ اپنے ماتحت پر ہمارا اچھا اثر مرتب ہو جائے تو پھر ہمیں خود ایسا بننا پڑے گا تاکہ چھوٹے جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر کچھ سیکھیں. سن رہے ہیں آج؟ تو آپ کو سب سے اچھا انسپریشن کون لگتا ہے گھر میں، جس کو دل کرتا ہے یار یہ کتنے اچھا بات کرتے ہیں، رک جائیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور یار ہمارے یہ کتنے اچھے ہیں، اور ہمیں کتنا اچھے طریقے سے ہم سے تمیز سے بات کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ایسا کون ہے پرسن؟ دو لوگ کون ہیں؟ دو کون ہیں؟ امی ابو. لو اس کی ہوشیاریاں دیکھو، یہ تو پولیٹیکل پرسن ہے بھائی، اللہ رحم کرے گا. آپ اسے امی ابو کو ہٹا کے کون ہے؟ امی ابو کو ہٹا کے وہ نانا ہے بس، نانا. کوئی بھی نہیں. یہ ہے بات نہیں، تین لنکے ہی کی ہے. چوٹ. 3 ہی ہیں. آپ ایک میں پھنساتی تو میں پھنس جاتا، میں جواب بھی نہیں دیتا. آج کس کا نام لوں؟ آپ نہیں پھنسو گے، کبھی بھی نہیں پھنسو گے. اچھا جی، ہم لوگ چلتے ہیں، اور نعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کلام چل رہے ہیں،
گفتگو بھی چل رہی ہے مفتی صاحب کی اور بات کی چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی ہیں، اور میں اس وقت چلوں گی کیونکہ پہلے سید احمد حسن نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی بڑے خوبصورت انداز میں، تو ڈاکٹر طلعہ قادری یہاں پر موجود ہیں. اگین السلام علیکم. میں نے اشارے سے کہتی ہوں بھائی جائیے گا نہیں، تو میں ایک فرمائش تھی بتائیے گا جی شہزاد بھائی، کیا فرمائش ہے آپ کی؟ سرور کہوں مالک والا کہوں، سن لیا انہوں نے. جی بسم اللہ کیجیے. جی میں آپ کا بھی شکر گزار اور تہہ دل سے ہمارے بھائی جنہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، ہمارے اس چینل کو بھی اور ترقیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے. آپ کے اس چینل سے بہت ہی خوبصورت کلام، کہ یہ کلام وہ کلام ہے جو ہمیں مشتاق قادری علیہ رحمہ کی یاد دلاتا ہے، اور اچھے نعت خواں، اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو کبھی نہ بھولیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعت خوانی کو عروج دیا. اللہ نے ان کے صدقے نعت خوانی کو بلندی عطا فرمائی. تو میں حاجی مشتاق قادری علیہ رحمہ کا پڑھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ گر تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور بہت ہی خوبصورت مشتاق قادری علیہ رحمہ نے اس میں کلاموں کا انتخاب کیا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، بس چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر طلحہ قادری اس وقت ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ بڑے پیار سے سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آپ روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں جب سے پہلا روزہ شروع ہے عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، اور کوئی نعت کی فرمائش آپ کی ہو تو آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ خود بھی نعت سنانا چاہیں تو لائیو کال کر کے ہمیں نعت بھی سنا سکتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ محفلیں ہو رہی ہیں اور مغفرت کا عشرہ ہے، 17واں روزہ اب تو اینڈ کی طرف ہے، بالکل روزہ کھلنے میں کچھ اور منٹ رہ گئے ہیں، میں کو 15-20 منٹ رہ گئے ہوں گے، میں بھی 25 منٹ ہیں۔ جی کچھ وہاں کہنا چاہ رہے ہیں جی ناظرین؟ کہ روزہ جب کھلنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ ہم پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے شدید بے چین و بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو گھر میں جو ہے کچن کے اندر کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کیفیت کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل پوچھیں گے، ہمارے درمیان ایک کالر ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو جی، ہیلو، کسی کی آواز آئی تھی مجھے، اچھا ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں بھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسے بیاں ہو، مطلب آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ کیفیت کیا مطلب کہ اسے بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے روزہ رکھا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کیفیت، یعنی وہ پکاتے ہیں مطلب کہ میں نے روزہ رکھا، اب میں کھانا تھوڑی پکاتا ہوں، مجھے وہ کیفیت تھوڑی پتہ ہے معلوم۔ اب جب جو کچن کے اندر کھانا بنا رہی ہیں اب ان کی کیفیت مجھے کیا پتا، میں ان کی کیفیت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ کس سے پوچھوں میں؟ اب میں کس سے پوچھوں؟ میں بھی یہاں پہ کوکنگ نہیں کر رہی، لیکن جب میں کوکنگ کرتی تھی میں بتا دیتی ہوں، چلو اچھا یہ میں ضرورت کوکنگ کرتی ہوں تو جب روزہ، ابھی تو رمضان ٹرانسمیشن پہلی بار کر رہی ہوں، لیکن میں بناتی تھی کھانا تو کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، کیوں پوچھ رہے ہو ایسا؟ ہوتی ہوگی نا کیفیت، روزہ ہے بھائی، پرابلم ہوتی ہے، ایک پرابلم ہوتی تھی کہ ہم چکھ نہیں سکتے تھے۔ غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وقوع پذیر ہوئے۔ سب سے پہلا معجزہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی فوج کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جو معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر لکڑی سے آپ نے دائرے بنائے اور صحابہ کو کہا کہ فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا، فلاں اس جگہ پر مرے گا، فلاں اس جگہ پر مرے گا۔ تو صحابہ کرام کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا جنگ کے بعد کہ جس کافر کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کافر کی نشاندہی جس دائرے پر کی تھی، جس جگہ کی تھی، ہم نے اس کافر کو دیکھا، وہ کافر اسی جگہ واصل جہنم ہوا۔ اللہ، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی عظیم معجزہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل تھے، تو آپ کی آنکھ میں ایک تیر لگا جس سے حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آنکھ کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیاری نہیں ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ سے یہ نہیں کہا کہ اے قتادہ جاؤ کسی ڈاکٹر کو جا کر دکھاؤ، کسی طبیب کو جا کر دکھاؤ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اس آنکھ کو آگے لے کر آؤ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا اور اس ڈھیلے کو اٹھا کر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگا دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس آنکھ میں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لگا تھا، مجھے اس کی زیادہ روشنی محسوس ہو رہی تھی دوسری آنکھ کی بنسبت کے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ایک کالر ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ہیلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کی؟
मैं कराची से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप नाथ खान है। टेलीविजन की आवाज बिल्कुल बंद कर दें, फिर मुझसे बात कीजिए प्लीज। जी बंद है। आप टीवी को देखेंगे, मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगी या ड्रॉप हो जाएगी खुद ब खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मेरे साथ? जी मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। जी सबा, कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी लगती हैं आप, बहुत अच्छी बातें करती हैं, अच्छी नसीहत वाली। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या सुनाना चाह रही हैं, कुछ बात करना चाह रही हैं, वो बोलिए। जी मैं अपने बेटे के लिए एक बात करना चाह रही हूँ। मेरे बेटे नाथ खान हैं, हसन सादरी, तो ये भी नाथ करना चाहते हैं। सुनाइए, माइक पे सुना, इस पे कॉल पे सुनाना चाह रहे हैं या ट्रांसमिशन में आना चाह रहे हैं? ट्रांसमिशन में भी आना चाह रहे हैं, भी आप खुद सुन ले एक शेर। चले सुनाए, एक शेर सुना दें भाई, सुना दो। तेरी उल्फत मर्दी में संयोगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में सुभान है। अल्लाह। मदीने की शान बिना कैसे खींचूं मेरा दीनार, दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शरद, रोज़ा है मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ा है मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने क्या में बात है, क्या बात है, है। सुभान। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। आपका एक तो गिफ्ट है ग्लैम गैस की जानिब से बेटा, जब आप आओगे यहाँ पर तो आके ले जाइएगा, और नात भी यहाँ पर हमारे लाइव ट्रांसमिशन में भी कर लीजिएगा। नंबर 0315824870 पर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? अपना मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा। जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने देखना है विजन 2040 का स्पेशल पैकेज एंड सॉन्ग। जब आप देखेंगे तो देखेंगे वाकई में यूथ जोक द जोक जो है विजन 2040 का हिस्सा बन रही है। तो लेट्स सी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आप देखें विजन 2040 स्पेशली पैकेज कमांडर सिटी बिल्डर की जानिब से।